بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله. رواه البخاري في كتاب الزكاة ومسلم في كتاب الزكاة عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں. آج ہم نے آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انتخاب کی ہے، جس کے بیان کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. تین باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی. تین لفظوں میں تین بڑی باتیں جو انسانی زندگی کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہیں. کوئی آدمی اگر چاہتا ہے دنیا میں عزت اور احترام کے ساتھ رہے، دنیا میں اپنے طور پر بہتر زندگی گزار سکے، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان ہدایات پر اچھی طرح غور کرے اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرے. ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی آبرو محفوظ رہے، اس کا خواہش مند ہے اور اس کو بچانے کے لیے ذلت اور خواری میں ڈالنے سے محفوظ رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی پوری مدد کرتا ہے اور اس کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح ایک آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، دوسروں کا دستے نگر بننے، دوسروں کی امداد قبول کرنے سے اگر پرہیز کرتا ہے اور اپنی عزت و آبرو کو بچاتا ہے، کسی کے سامنے اپنی ذلت، مسکنت اور غربت کا رونا نہیں روتا اور چاہتا ہے کہ دنیا والے اس کو اچھی نظر سے دیکھیں، اللہ رب العزت ایسے آدمی کی مدد فرماتا ہے اور اس کو مستغنی کر دیتا ہے. دنیا کی زندگی میں ہزاروں مشکلیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. ایک آدمی ایسا ہے کہ کوئی مشکل آئی، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، ساہس جاتا رہا، ہمت پست ہو گئی، حوصلے جواب دے گئے. ہر ایک آدمی سے شکایت کرتا پھر رہا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. صبر کا دامن اس نے چھوڑ دیا. حالانکہ اگر صبر کا دامن پکڑے رہتا تو جو ہونا ہے ہوتا تو وہی، لیکن یہ در در کی ذلت اس سے بچ جاتا. ہر ایک آدمی کے سامنے اپنا رونا رونے سے وہ محفوظ ہو جاتا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ صابر اور ثابت قدم رہے، تو اللہ رب العزت اس کی پوری مدد فرماتا ہے. ناظرین، یہ تین صفات ہیں ایسی جو کسی آدمی کو سماج اور معاشرے میں عزت دلانے کے لیے سب سے زیادہ مفید، معاون
اور ضروری ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عزت و آبرو کی حفاظت بڑی مشکل ہے، لیکن جو آدمی اس بات پر کمر کس لے کہ مجھے اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنا ہے تو رکھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہو جائے۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ کتنا ہی بگڑ جائے، لیکن اگر ہم بگڑنا نہ چاہیں تو ظاہر ہے کہ سماج اور معاشرہ ہمیں نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم بچنا چاہتے ہیں برائی سے تو ہمارا مالک ہماری مدد کرے گا، ایسے مواقع سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگیاں اور ان کی پاکیزہ زندگی کے نہایت ہی مشکل اوقات اس بات پر گواہ ہیں کہ جب انہوں نے اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنا چاہا تو پروردگار نے اس کے لیے سامان مہیا فرما دیے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں نہایت ہی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ان کا نام ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی نہ جانتا ہو۔ بہت ساری مثالیں ہماری اردو زبان میں ان کے بارے میں، محاورے ان کے بارے میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت نے ان کو بہت سارے امتحانات سے گزارا، آخر شاہ مصر کے گھر میں ان کو نہایت عزت کا مقام حاصل ہو گیا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جیسا شاعر نے کہا کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال، خوبصورتی جتنی عطا فرمائی تھی اتنی کسی کو نہیں دی۔ شاہ مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر دل و جان سے فریفتہ ہو گئی۔ اس کے دل میں برے خیالات پیدا ہوئے اور وہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کے ان تمام خیالات میں اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، اس کے ساتھ چلیں، وہ جو چاہتی ہے اس کی تمنا اور آرزو کو پورا کریں۔ اور اس کے لیے اتنے انتظامات اس نے کیے کہ اتنے انتظامات کے بعد آدمی اپنے آپ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ شاہ کی غیر موجودگی میں گھر میں دروازے در دروازے بہت ہی اندر کے گھر میں، کوٹھی میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو لے جا کر اپنی خواہش پوری کرنا چاہیے، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بچنے کے لیے پوری تگ و دو کرتے تھے۔ اس برائی سے بچنے کا پورا انہوں نے اپنے طور پر جو ایک انسان کر سکتا ہے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ سارے دروازے کھلتے چلے گئے، لیکن جب دروازے پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے شاہ مصر کو دیکھتے، پیچھے شاہ مصر کی بیوی بھاگتی چلی آ رہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں ہے۔ پیچھے سے پکڑ کر جو اس نے کھینچا تو انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرا کرتا پھٹ جائے گا یا رک جائیں وہاں، نہیں، بھاگتے ہی چلے آئے۔ جب دیکھا شاہ مصر کی بیوی نے کہ یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا، خود میرا شوہر میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو عورتوں کی جیسی کریا چرتر والی عادت ہوتی ہے، فوراً رنگ بدلا اور کہنے لگی کہ کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں جو آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہو؟
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہ غلط کہتی ہے۔ آخر جیسا کہ مفسرین نے لکھا کہ ایک چھوٹے بچے کو اس کے لیے بطور حکم کے کہ یہ کیا گواہی دیتا ہے، تو قرآن شریف میں جو الفاظ ذکر کیے گئے اس سے چھوٹے بچے کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن بعض مفسرین نے لکھا اس طرح سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کان قمیصہ قد من دبر، یہ دیکھیے کہ قمیص کدھر سے پھٹی ہے، آگے سے پیچھے سے؟ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام مجرم ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت مجرم ہے۔ دیکھا گیا شاہ مصر کو یہ بات سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ مجرم کون ہے اور مجرم کون نہیں ہے، لیکن کیا کرتے، اپنے گھر کا معاملہ تھا، اپنی عزت کا معاملہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجوا دیا گیا۔ بہرحال بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، جس گھر میں رہ رہے ہیں، جس بادشاہ نے عزت و احترام کے ساتھ ان کو یہ مقام عطا کیا ہے، اس کی خود بیوی چاہتی ہے پورے طریقے سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی بچے نہیں ہیں، اپنی جوانی کے انتہائی مکمل شکل میں، بھرپور جوانی کے ساتھ، حسن اور خوبصورتی کی پوری دولت کے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ اگر ان کے دل میں برائی کا تھوڑا سا بھی وسوسہ پیدا ہوتا کہ لاؤ کیا حرج ہے، کر لیتے، موقع مل رہا ہے، جیسے بہت سارے بھائی اس طرح کی بات سوچتے ہیں، اپنی آبرو اور اپنی عزت کو بچانے کی فکر نہیں کرتے، تو ان کے لیے کوئی بھی دشواری نہیں تھی، بہت آسانی کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہتا، لیکن نہیں، وہ ایک عزت دار باپ کے بیٹے تھے، عزت دار خاندان کے فرد تھے، اور خود نبی تھے، وہ اپنے دل میں، دماغ میں ایسا خیال اور وسوسہ لا بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا، ہرگز نہیں، میں اپنی آبرو کو داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ دیکھیے بظاہر تو ایسا ہوا کہ نیکی اختیار کرنے اور نیک بننے کے چکر میں ان کو جیل جانا پڑ گیا، اور ایک مدت تک جیل میں رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایک زمانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے دوسرے حالات پیدا فرما دیے، تو شاہ مصر خود ہی ان کو عزت و احترام دینے پر، پورے اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بلانے پر مجبور ہوا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ انکار کر دیا، ہرگز نہیں۔ میرے اوپر ایک الزام لگا تھا، جب تک اس الزام سے، اس کی حقیقت سے آپ واقف نہ ہو جائیں، میں آپ کے دربار میں نہیں جا سکتا، مجھے جیل میں رہنا منظور ہے۔ اور وہاں سے پیغام بھجوایا کہ ذرا ان عورتوں کو جمع کریں اور ان سے پوچھیں، اور اس عورت سے جس نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ حقیقت تھی کیا۔ بلایا، حاضر کیا گیا، پوچھا یوسف کے بارے میں، وہ تمہارا کیا چکر تھا؟ مجبور ہوئی اتنے زمانے کے بعد، مجبور ہوئی اس بات کے کہنے پر کہ یوسف جیسے اپنے حسن و جمال میں، جیسے اپنے ذات میں بے داغ ہیں، ایسے ہی اپنے کردار میں بھی بے داغ ہیں۔ اعتراف کر لیا، سازش میری طرف سے تھی، جرم میری طرف سے ہوا تھا، یوسف کو تو بلا قصور ہی سزا دے دی گئی۔ جب دامن پاک ہو گیا، ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی بھی طرح کے کسی بھی
داغ سے کبھی بھی داغدار نہیں ہوئے، تب آپ وہاں سے آئے۔ اتنے لمبی قید میں رہنا اور اپنی عزت و آبرو کو بچانا معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو دیکھیں کہ اتنی لمبی قید کے بعد بادشاہ بلا رہا ہے، عزت و احترام کے ساتھ بلا رہا ہے، تب بھی گئے نہیں۔ کیوں؟ عزت و آبرو پر لگے داغ کو جب تک صاف نہ کر دیا جائے اور لوگوں کے دماغوں میں جو وسوسہ موجود ہے جب تک اس کو نہ چھڑا دیا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہیں اس احترام، اس عزت اور اس تمام پذیرائی کو قبول کریں، انکار کر دیا۔ اور جب انہوں نے چاہا اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنا تو اللہ رب العزت نے اس کا بندوبست فرما دیا۔ اور دیکھیے ساری دنیا آج جانتی ہے کہ وہ پاک دامن تھے، اور ان کے دامن پر جو دھبا لگانے کی کوشش کی گئی تھی وہ محض جال سازوں کی جال سازی تھی، سازشیوں کی سازش تھی، مکاروں کی مکاری تھی۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يَعِفَّهُ اللَّهُ، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنی عزت و آبرو کو بچا کر رکھے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے، تو اللہ رب العزت اس کے سامان مہیا فرما دیتا ہے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ سماج میں اس کی آبرو محفوظ رہے، تو اللہ رب العزت اس کے سامان مہیا فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو اپنی عزت و آبرو کا خیال ہی نہ ہو تو اللہ رب العزت کو بھی کوئی خیال نہیں، وہ بھی نہیں چاہتا۔ جب آپ کو اپنی عزت و آبرو کا خیال نہیں تو اللہ رب العزت اس کے لیے سامان کیوں کرے گا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں عزت سے رہیں، آبرو سے رہیں، لوگ آپ کا احترام کریں، آپ کی عزت کریں، تو اس کے لیے آپ کو بھی ایسا ہی کردار اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسا کردار اپنائیے، اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ نہیں چاہتے کسی کے سامنے آپ کی بے عزتی ہو، کسی کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں، کسی کے دستے نگر بنیں، کسی کے دیے پر آپ کا گزارا ہو، آپ نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت سے مانگیے، وہ دینے والا ہے، جس نے اس کو دیا ہے وہ آپ کو بھی دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنی طرف سے میرے لیے حلال روزی کا بندوبست ایسا فرما دے کہ میں حرام سے محفوظ ہو جاؤں پروردگار، اور اپنے فضل سے مجھے ایسا غنی کر دے، مستغنی کر دے کہ تیرے علاوہ کسی دربار میں مجھے جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ کتنی بہتر دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو ہم دعا بھی کریں اور اس جیسے وسائل بھی اختیار کریں، نہ جھکیں کسی کے سامنے، نہ پھیلائیں ہاتھ، نہ مانگیں کسی سے، اللہ سے مانگیں۔ جس نے ان کو دیا ہے وہ آپ کو بھی دے گا، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ساری کائنات کو حسب خواہش دینے کے بعد بھی اس کے خزانے بھرے ہیں، کبھی خالی نہیں ہوتے۔ سمندر سے اگر کوئی چڑیا 2-4 بار چونچ مار کر پانی لے جاتی ہے تو سمندر سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ مثال ہے اللہ رب العزت کے خزانے کی۔ وہ ساری دنیا کو بانٹ دے اس کے حسب خواہش، پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ تو جب وہ ایسا مالک ہے، ایسا حاکم ہے، ایسی قدرت رکھتا ہے، ایسا دینے والا ہے، ایسا حقیقی غنی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جائیں کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ ہاتھ پھیلانے سے رکو۔ تمہاری عادت اگر ہو گئی تو زندگی بھر مانگتے رہو گے،
اور پورا نہیں پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں بچپن سے انہوں نے مانگنا شروع کیا، ساری زندگی مانگتے رہے، مر گئے مانگتے مانگتے، لیکن پورا نہیں پڑا۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا کہ کبھی ضرورت پڑی، پریشانی و مصیبت آئی، استغنا کے ساتھ، نہایت خودداری کے ساتھ، بھوکے رہ کر، معمولی کپڑے پہن کر، ایک ہی جوڑی کپڑے کو بار بار دھو کر پہن کر اپنی عزت کو محفوظ رکھا، انہوں نے خودداری کو محفوظ رکھا، لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، مانگنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، ہاتھ نہیں پسارے، کسی کے سامنے اپنی آبرو کو نہیں لٹایا۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ وقت ہمیشہ نہیں رہا، چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے دوسرے انتظامات فرما دیے، اب اتنا ہے ان کے پاس کہ وہ دوسروں کو دے رہے ہیں، دوسرے ان سے مستفید ہو رہے ہیں، انہوں نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ میں عزت و آبرو سے رہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کا دست نگر نہ بننا پڑے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے سامان مہیا فرما دیتا ہے، نہیں مانگتا کسی سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اللہ رب العزت کے نبی نے ان سے ایک بار یہ نصیحت فرمائی، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور اب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو، کسی دوسرے سے نہیں۔ اللہ کے اس نیک بندے نے ایسی گانٹھ باندھی، صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ اگر وہ گھوڑے پہ چڑھے اور اتفاق سے ان کا کوڑ آیا، کمچی گر گئی، اور بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے، بہت آسانی سے کوئی بھی اٹھا کر ان کو دے سکتا ہے، اور اگر وہ کہیں تو 4 آدمی دوڑ کر اٹھا کر ان کو دیں گے، اپنی عزت افزائی سمجھیں گے کہ ہم سے فلاں نے یہ کام کروایا۔ لیکن ان کی عادت یہ تھی، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا ذرا کمچی اٹھا دینا، ذرا کوڑا اٹھا دینا، ذرا یہ رسی اٹھا دینا۔ اوپر سے اترے، اونٹ پر ہوں یا گھوڑے پر ہوں، اب آپ سمجھیں کہ اونٹ کھڑا ہو گیا اور کوئی چیز آپ کی گر گئی نیچے، اب اونٹ کو بٹھا کر پھر اترنا اور پھر اس پر بیٹھ کے پھر اس کو اٹھانا، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور اس کے لیے بہت آسانی سے کسی بھی دوسرے سے کہے کہ بھائی ذرا یہ دے دینا، بڑی آسانی سے وہ کام ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایسی گانٹھ باندھی کہ زندگی بھر کبھی کسی سے کوئی چیز مانگی نہیں۔ یہ تھا کردار، اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہتا ہے بندہ تو اس کی پوری پوری مدد کرتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، لوگوں کو یہ حسرت تو رہی کہ کاش ہم سے کچھ مانگتے، طلب کرتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگ یہ کہیں کہ میاں ہمارے ان کی کیا کہتے ہیں، وہ بھی آئے تھے ہمارے پاس، ایسا موقع نہیں ملا۔ ساری زندگی اس بات پر عمل درآمد کیا انہوں نے، اگر کوئی چیز ہاتھ سے گر گئی تو کسی سے مانگی نہیں، اترے سواری سے، اٹھائی، پھر چڑھے، پھر چلے۔ اور اس چیز میں جو عزت ہے خودداری میں، وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ 4 آدمی 10 آدمی تمنا کریں کہ یہ کام ہم سے کرا لیا جائے، یہ اچھا ہے کہ 4 آدمی اگر موجود ہوں اور کوئی وہ دیکھ رہے ہوں کہ ابھی یہ ہم سے یہ کام کروائیں گے تو اپنے اپنے راستے ہو لیں، یہ اچھا ہے۔ جب آپ خدمت لینا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ کنی کاٹ جاتے ہیں، اور جب آپ خود کرتے ہیں
لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم سے یہ کام کروائیں اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں. اور ایسے لوگ اگرچہ بہت کم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے یہاں مہمان بن کر ان سے ملاقات کے لیے کوئی پہنچا، ان کی عمر 70-75 سال، نہایت نحیف کمزور، لیکن اس کے باوجود مہمان کے لیے چارپائی بچھانا، مہمان کے لیے وضو کا پانی لا کے رکھ دینا اور کنویں سے پانی نکالنا، اتنی کمزوری اور نقاہت کے باوجود. اور اگر کوئی آدمی دوسرا یہ کام کرنا چاہے تو اس کو پسند نہ کرنا، بلکہ اس کو منع کر دینا کہ نہیں ایسا تم مت کرنا. اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا کہ یہ میرا کام ہے، مہمان میرا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، ذمہ داری میری ہے، میں اس کی خدمت کروں، کسی اور کی نہیں ہے، تو میں کسی دوسرے کو کیوں تکوں. اور یہ صفات حاملین حدیث، محدثین کرام رحمہم اللہ اجمعین، ہمیشہ خودداری کا جو جذبہ ان کے اندر رہا وہ دوسرے لوگوں کے یہاں نہیں رہا. بڑے بڑے امیروں نے ان کی عنایات، ان کی خدمات خریدنا چاہیے، لیکن وہ بکے نہیں، ناکام ہو گئے لوگ. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، صاحب بخارا کے حاکم امیر، یہ چاہتا تھا کہ گھر پہ آ کر میرے بچے کو تعلیم دیں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ اپنے بچے کو یہاں بھیجئے جہاں اور باقی بچے اور طالب علم بیٹھ کر پڑھتے ہیں، انہی میں مل کر وہ بھی پڑھے. میں الگ سے آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے آپ کے گھر پر آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا. آپ جانتے ہیں امیر کے گھر جاتے تو وہاں آب بھگت بھی بہت ہوتی، کھانا پینا بھی بہت ہوتا، نوازشات بھی امیر کی بہت ہوتی، لیکن ان تمام چیزوں کو انہوں نے نکار دیا، سمجھا کہ اس میں عزت نہیں ہے اور ان کو لات مار دی. اس نتیجے میں ان کو بڑی دشواریاں، پریشانیاں جھیلنا پڑی، لیکن جھیلی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آج کوئی بھی اس امیر کو کلمہ خیر سے یاد نہیں کرتا، لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عظمتوں کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک مسلمان کے دل میں ان کی عظمت رچ بس گئی ہے. ہر ایک آدمی جب ان کا نام لیتا ہے تو احترام سے لیتا ہے. یہ ان کی عفت اور یہ ان کی خودداری کا نتیجہ تھا. جب انہوں نے چاہا کہ میری عزت اور آبرو محفوظ رہے، میری خودداری پر حرف نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے انتظامات فرما دیے غیب سے اور خودداری کو باقی رکھا. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک حافظ حدیث حضرت مولانا عبید اللہ الرحمانی رحمت اللہ علیہ، مشکات شریف کی انہوں نے عربی میں شرح لکھی. مہمانوں کی خدمت کرنے میں نہایت نحیف، کمزور، لیکن اس کے باوجود محنت کرنے میں، ان کی خدمت کرنے میں، اپنا ہو پرایا ہو، کوئی بھی کہیں سے آ جائے، یہی سلوک ہر ایک کے ساتھ. کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں، کبھی کسی سے کوئی مانگنا نہیں، کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا. تو یہ عظمتیں اسی کو ملتی ہیں جو چاہتا ہے کہ میں اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھوں، اپنی خودداری کو بچائے رکھوں، تو اللہ رب العزت اس کے حالات پیدا کر دیتا ہے. ایسے ہی صبر کا معاملہ ہے. مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ صبر کا دامن چھوڑ دیں
در در مانگتے پھریں، نتیجے میں کیا ملے گا؟ بے عزتی، ذلت، خواری۔ لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں اور اللہ رب العزت سے اپنی فریاد رکھیں اور جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو کام میں لائیں، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی اور در در بھٹکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے اپنی مصیبت اور پریشانی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ رب العزت صبر کی دولت سے آپ کو نواز دے گا، اور صبر معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز کہ رحمت للعالمین، سید المرسلین، شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے نبی محترم، آپ اس معیار کا صبر اختیار کریں جو ہمارے اولو العزم رسولوں نے اختیار کیا، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، یہ اولو العزم جو نبی تھے۔ دنیا کی مشکلیں، پریشانیاں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، بظاہر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جزا فضا نہیں، رونا چیخنا نہیں، اللہ سے توکل اور بھروسہ اٹھانا نہیں، پورا بھروسہ ہے۔ فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، ساری قوم کے لوگ چیخنے چلانے لگے، جزا فضا کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، مروا دیا تم نے یہاں پر لا کر۔ لیکن اللہ اکبر، صبر اور توکل اللہ رب العزت کی ذات سے جو حضرت موسیٰ کو تھا، اس کا اظہار یہاں ہوتا ہے، ان ربی سیہدین۔ تم کچھ بھی کہو، تم کچھ بھی کہو، بظاہر ہمارے سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون لاؤ لشکر لے کر آ رہا ہے، بچنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے رب پر۔ ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، نکالے گا کوئی راستہ نکلے گا، ہم نجات پائیں گے، اور اللہ رب العزت فرعون کو سزا دے گا۔ یہ یقین، صبر کی یہ کیفیت، یہ اولو العزم من الرسل کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اسی معیار کا صبر آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، آپ کے ماننے والوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، غذائی قلت ہے، پانی بند کیا جا رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، دشواریوں پر دشواریاں آتی جا رہی ہیں، مقاطع کر دیا گیا ہے، شہر سے بستی سے آپ کو نکال دیا گیا ہے، پابندی لگا دی، کوئی خبردار ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں بیچے گا، نہ کھانے کی، نہ پہننے کی، نہ اوڑھنے کی، نہ کسی اور چیز کی، اور نہ ان کی کوئی چیز خریدے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ ہوا، نہ خریدنا نہ بیچنا، اور کوئی نہیں، ان کی مدد نہیں کرے گا کوئی۔ دستاویز خانہ کعبہ پہ لٹکا دی گئی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا کوئی۔ ایک دن دو دن کی بات نہیں، ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں، مہینے دو مہینے کی بات نہیں، ایک لمبا عرصہ اس طرح گزارا، لیکن گھٹنے ٹیکے کیا؟ نہیں ٹیکے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ، اور جو صبر اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی پوری پوری مدد فرماتا ہے اور اس کو صبر دے دیتا ہے، وسائل ایسے مہیا فرماتا ہے کہ وہ آدمی اپنے اس کردار میں مضبوط سے مضبوط تر ہو کر نکلتا ہے۔ تو کسی آدمی کو، ایک انسان پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو ذلت سے دوچار کر دے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پریشان حالی سے دوچار ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس کی پوری مدد کرے گا اور اس کو اس کردار اور اس کے معیار تک لے جانے میں تعاون کرے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا